بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دیکھا جائے تو فرشتوں کی دعا کتنی جامع دعا ہے، جس میں پچھلے گناہوں کی معافی کا ذکر تو ہے ہی، لیکن آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی دعا بھی ہے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور یہی اصل بڑی کامیابی. تو فرشتوں کے بارے میں پڑھ کے پھر کیا سوچا آپ نے؟ کسی کی پریزنس کا احساس، یعنی قریب ہے نا، مخلوق ہے اور ہمارے قریب قریب ہے. میں سوچ رہی تھی یوزلی ہم اتنا وہ ایک پیرالل ورلڈ جو امیجن کرتے ہیں اتنا منفی ہوتا ہے کہ شیطان ہے اور جن ہے اور وہ کوئی ہمارے اوپر جادو کر دے گا، کوئی جن اثر ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے واچرز بھی ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بالکل، محافظ بھی ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو کیوں شیطانوں کو موقع ملے گا؟ ہمارے اور دوست ہیں جو شیطانوں کو پر دفع کریں گے، لیکن اگر غلط کام کریں گے تو فرشتے دور ہو جائیں گے، شیطان آگے آ جائیں گے. The blessing of being in the company of angels. Alhamdulillah, yesterday's lesson about Malaika led to certain thoughts which testify that this creation is surely an innocent one and create a feeling of love, friendliness and reverence for them, alhamdulillah. In spite of their huge number, size and constant work, mobility and zikr of Malaika, there is no feeling of suffocation or claustrophobia around us. Yes. This creation never smells bad, nor creates noise pollution, nor it's environmentally hazardous. There is no litter and garbage, etc. They are not selfish or self-centered, rather they work and pray for us humans all the time. No matter how lonely one may be in his life, but he is constantly surrounded first and foremost by Allah subhanahu wa ta'ala's loving care and protection. After that, Allah subhanahu wa ta'ala has created such a wonderful creation to give us company. We feel kind of unsiyat with them and no wahshat overtakes us, which is very contradictory to being in the company of shayateen. A'udhu billahi min zalik. Some of us might faint if we come to know that same number of jinns and shayateen are surrounding him all the time, God forbid. So all these feelings make us praise and love Allah subhanahu wa ta'ala all the more, alhamdulillah. السلام علیکم. کل یہاں سے جب پڑھ کے گئے تو میری تو اسمائل ہی نہیں رک رہی تھی آل دا وے ہوم، اور گھر پہنچ کے بھی آئی واز جسٹ فیلنگ اینڈ اسمائلنگ کہ یہاں پہ بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں. اور تقریباً گھر پہنچنے سے پہلے ایسا ہوا کہ ایک خاتون پاس سے گزر رہی تھی اور انہوں نے مجھے کچھ برا کہا. میں کچھ کہنے لگی تھی، پھر میں چپ ہو گئی. میں نے کہا نہیں، میرے فرشتے جواب دے رہے ہیں، مجھے چپ کر کے یہاں سے گزر جانا چاہیے. مینس کل ایچ اینڈ ایوری مومنٹ یہ احساس رہتا ہے کہ اب میں اگر جائے نماز پہ نماز کے بعد بیٹھی ہوں تو میرے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. میں گھر میں اندر انٹر ہوئی ہوں تو جھنڈے والا فرشتہ باہر رک گیا ہے جو میرے ساتھ صبح چلا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کون سا والا چلا تھا. آج صبح میں نے سوچ کر نکلنا ہے کہ میں کیسے جاؤں گی. اور مینس ایک انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کو سوچتا ہے وہ انسان کے ریفرنس سے سوچتا ہے، اس دنیا کے ریفرنس سے سوچتا ہے. فرشتوں کے بس ہمیں پتہ ہے بس فرشتے ہوتے ہیں، لیکن کل ان کے اتنے سارے فنکشنز، اتنی کوالٹیز، سب کچھ پڑھ کے ایسا لگا کہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے اس کائنات میں. اور اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ پیار آ رہا تھا کہ انہوں نے اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتا. گڈ. السلام علیکم. کل جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو سب سے پہلے وہ جو تھی نا کہ پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی تلاوت سنتا ہے، تو وہ میں پھر اور آہستہ آہستہ اور آرام سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے لگ گئی. اور پھر انٹینشنلی اسپیشلی میں نے مسواک کیا تھا کہ آج تو مسواک کروں گی، کیونکہ وہ جو منہ پہ آ جاتے ہیں نا کہ پھر وہ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب تسبیح کری تھی تو ایسا فیل ایسا ہوتا تھا کہ آس پاس بھی اور کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ٹائم میری یہ تسبیح سن رہے ہیں اور ان کو اچھی لگ رہی ہے. اسپیشلی وہ جو تھا نا کثیرن والا تھا، اللہ اکبر و کبیرہ والحمدللہ، وہ والی میں نے کہا ہاں میری کثیرن لکھی گئی ہوگی. الحمدللہ. میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، اس میں یہ دکھایا ہوا تھا کہ ایون آپ کے جو بال ہوتے ہیں اور پلکوں کے بال اور ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے وہ انسیکٹس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ انسان کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ اکیلا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک بال میں کوئی نہ کوئی انسیکٹ ہے. کل میں سوچ رہی تھی کہ وہ انسیکٹس تو چلو دور کی بات، ہمارے ساتھ اتنے سارے فرشتے ہیں تو ہم کبھی اکیلے نہیں ہوتے. ورنہ تو انسیکٹس کھائی جائیں ہم، جتنے جراثیم ہر وقت آس پاس ہیں. اور اس کے بعد ہر دعا کے بعد کیونکہ وہ ایک فرشتہ آمین کہتا ہے تو میں ایک پیاری سی آمین بھی کہی تھی کہ شاید یہ والی میری میچ کر جائے اس کے ساتھ. الحمدللہ.
السلام علیکم. کل مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا تھا بڑی شدت سے کہ ہم کتنی رحمت میں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور دوسری چیز یہ کہ ہم انسان کتنے سیلفش ہیں, ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور فرشتے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوسلی وہ ایک ڈیوٹی پہ ہیں اور پھر بھی ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں. تو اس سے مجھے بہت شکر کی فیلنگ آ رہی تھی اس دل سے. الحمدللہ. مجھے سب سے زیادہ یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جب ہم کالج میں یا اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے نا, تو موسٹلی ٹینیجرز کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ میری تو کوئی کیئر ہی نہیں کرتا, میں اکیلی ہمیشہ رہتی ہوں, میرے بارے میں کوئی, میری امی کو بھی فکر نہیں ہے, ابو کو بھی فکر نہیں ہے. میں بھی بہت یہ کرتی ہوں. تو اب الحمدللہ پتہ چلا کہ 24 گھنٹے فرشتے اتنی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے, کیا ہوا ہے. تو پھر وہ کر رہے, اگر کوئی اور نہیں بھی کرتا تو پھر فرشتے ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ, اس اعتماد سے ایک امن میں آ جاتا ہے انسان. رات کو بہت زیادہ تکی ہوئی تھی, لیکن اس خیال سے کہ نہیں فرشتے میرے بستر پر رات گزاریں گے اور میرے لیے ساری رات دعائیں کریں گے, میں فوراً سے اٹھی اور میں نے آرام سے وضو کر کے میں سوئی. وہ جو پاکیزگی کا ایک احساس ہوتا ہے نا وضو کے ساتھ سونے کا, اس سے جو ایک پیسفل قسم کی سلیپ ہوتی ہے. السلام علیکم. میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ حاملین عرش جو ہیں اور اس کے ساتھ وہ کام کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. تو میں نے سیکھا کہ کام کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ذکر کا, تو ہم کام کے ساتھ تسبیح کر لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور جبکہ فرشتے جو ہیں ان کو تو کوئی نہیں ہے, ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا, لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. پھر جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ان کی دعائیں ہمیں ملے. بالکل. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کل مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ایمان از سچ اے بیوٹیفل تھنگ, اور فیلنگ ہے کہ یہ ساری مخلوقات ہمارے ارد گرد بہت پہلے سے ہیں, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں. لیکن کل جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی اور ہم نے اس کو محسوس کرنا شروع کیا تو بالکل آپ کا عمل ہی بدل گیا. یہ صرف وہ ایک ایمان بالغیب کی جو فیلنگ تھی وہ صحیح محسوس ہو رہی تھی. اور دوسرا جو فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور مقابلے میں ہیں کہ کس کی کلمہ لینے جا رہے ہیں, تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک پوری ہول نیو ورلڈ ہے اینجلز کی بھی. اور اس سے پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا زیادہ احساس ہوا کہ کس طرح اتنے مخلوقات ہیں اور ان کی پوری پوری دنیایں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس ہوا, اور اینجلز پہ وہ سارے جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ تو سبھی کو فیلنگز ایسی ہوئی ہیں الحمدللہ. السلام علیکم. Yesterday I was feeling so protect myself, so میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس ہر جگہ میری محافظت کر رہے ہیں یہ جیسا. اور میں کہہ رہی تھی کہ ہم کتنے گناہ کیا ہے آج تک, اور میں گناہ کرتی رہتی تھی اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ یہاں کچھ ہے اور کوئی ہے جو یہ لکھ رہے ہیں. اور میں کہتی کہ ان لوگوں میں اس طرح بھی کچھ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے فیلنگ جیسے ہم جب ایک بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو کتنی ہمارے دل میں ان کے لیے وہ ہوتا ہے, اور یہ لوگ بس لکھتے جاتے ہیں ہمارے گناہ, اور ان لوگوں کے ہیبٹ کتنے اچھے ہیں. اور یہ کہ میرا یہ ہیبٹ ہے جب میں روف میں جا کر ریسائٹیشن کرتی ہوں تو ہمیشہ ایک کراؤ آ کر وہاں پر بیٹھ کے وہ سن رہے تھے. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ بھی وہ ہارس کی طرح وہ جو صحابہ کا, اور میں کہتی کہ یہ بھی شاید اینجل ہوں گی, مجھے پتا نہیں لیکن شاید اینجل جو ہے فرشتے ان کی خوراک جو ہے وہ تسبیح ہے. تو مجھے کل کلاس میں بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں کتنا تسبیح کر لوں, مجھے بھوک واقعی میری ختم ہو گئی تھی. پھر الحمدللہ. جیسے کہ ابھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, تو ایک دو لوگوں نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کے لیے کیا کیا. تو جبرائیل علیہ السلام کو کئی بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع دیا. میکائیل علیہ السلام ہماری ہی وجہ سے ڈیوٹی پہ ہیں, اور اسرافیل علیہ السلام بھی, یعنی انسانوں کی وجہ سے ان کے اعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور جیسے ان کی وجہ سے ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, اسی لیے ان کی اتنی انسیت ہم سے زیادہ ہے کہ ان کا خیال تھا شاید زمین پہ ایسی کوئی مخلوق جائے گی جو فساد کرے گی, تو ان کو ہمارے نیک اعمال سے خوشی ہوتی ہے اور ان کو لے کے اوپر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے باہم تعلق ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہوتا, خوشی ملتی ہے جب ہم کوئی اچھی تسبیح کرتے ہیں تو بھی انہیں خوشی ہوتی ہے. میں کل یہ بات سوچ رہی تھی کہ فرشتوں نے ہمارے لیے جتنی بھی دعائیں, ان میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ ہے کہ وہ ہمارے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں. تو ایک تو مجھے یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم شاید بہت ہی زیادہ گناہ کرتے ہیں, اس لیے ان کی دعا ہمارے لیے صرف ہی یہی ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے, یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور دوسرا یہ کہ یعنی یہ دعا ہمارے لیے کتنی اہم ہے کہ اگر فرشتے ہمارے لیے صرف یہی دعا کریں تو ہمیں خود اپنے لیے یہ دعا کتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے استغفار کی. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں تھا, پھر بھی اتنا زیادہ استغفار کرتے تھے. یہ سب
السلام علیکم. میں جب یہاں سے گھر گئی تو میں اتنی خوش تھی کہ میں نے یونیفارم بھی نہیں اتارا اور امی کو بس میں نے کہا آج میں نے بہت اچھا ٹاپک پا میں آپ کو بتاتی ہوں. اور امی اتنے غور سے سنتی رہی اور امی نے کہا یہ ضرور بھائیوں کو ضرور سنانا چھوٹوں کو. تو میں نے شام میں جب بچوں کو سنائی یہ ساری تو وہ اتنے غور سے انہوں نے سنا اور اتنا اچھا ان کا رسپانس. آج تو ہم وضو بھی کریں گے, ابھی ہم جائیں گے تو یہاں پہ فرشتے ہوں گے. میں نے انہیں بتایا ہاں ابھی دیکھیں ابھی آپ سب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور اتنا اچھا ان کا رسپانس تھا. اور رات کو مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وضو کر کے سوں گی اور فرشتے ہوں گے ساتھ, اور بہت اچھی فیلنگس آ رہی. اس میں ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ کیا پتا ہو یا نہ ہو, ایسے ہی تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہوں گے. یہ میں اس لیے وارن کر رہی ہوں آپ کو کہ شیطان ہمیشہ ایمان کمزور کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو اس وقت اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے کہ میرا ایمان ہے وحی الہی پر, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ سچ ہے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس عمل پر اس جگہ ایسا ہوگا تو یقیناً ہے, مجھے اس میں شک کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آج کل بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے سو کالڈ مسلمز میں سے جنہوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں بارہا, یعنی حدیث تو ایک طرف ہے, قرآن مجید میں بارہا فرشتوں کا ذکر ہے, بلکہ انسان کی کریشن کے ساتھ فرشتوں کا ذکر آ جاتا ہے. انہوں نے کبھی ان کو کیا نام دیا, کوئی اسپرچل اسٹیٹ ہے, اور کیا کہا جاتا ہے, پازیٹیو انرجی, اور بھی کچھ نام دیے ہوئے ہیں, سپر نیچرل اسپرٹس. لیکن ان پر یعنی ایمان لانے کی جو اہمیت ہے یا جس طریقے پر ایمان لانا چاہیے اس کو بالکل کم کر دیا. اور ان کے جو فنکشنز ہیں خاص طور پر, یعنی اگر کسی حد تک مانا بھی تو ان کے فنکشنز یا ان کے اعمال کو نہیں مانا. تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جو ان کے اعمال ہیں, جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو مانتے ہیں. یعنی خالی فرشتوں کو ماننے کا, کیونکہ اب تک تو ہمارا ایمان بھی یہ نہیں کہ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں, ہاں ایک مخلوق ہے مانتے ہیں, لیکن ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے کاموں کے ساتھ ان کو ماننا کہ حاملین عرش ہیں, اور اسی طرح وہی لانے والے بھی فرشتے ہیں, جبریل علیہ السلام ہیں, اور اسی طرح باقی بھی مختلف کام منکر نکیر بھی ہیں. جو ان کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں ان ناموں کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پہلے میں نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا ہوا تھا, بٹ کل جو میں نے ڈیپلی سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور پہلے الہدا کی چھت پہ بیٹھ کے میں پڑھتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ جنات وغیرہ نہ ہو. سنا ہوا تھا کہ ایسے اداروں میں جنات زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کی ڈالی ہوئی بات ہے کہ ایسے اداروں میں جن زیادہ ہوتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کا ذکر جہاں ہوگا وہاں obviously فرشتے آئیں گے. بٹ کل میں نے جب یہ سنا مجھے اتنا اچھا لگا, اور میں سیپریٹ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی اور مجھے اچھا لگ رہا تھا, اور یہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ فرشتہ ہے. اور اس کے علاوہ میں رات کو وضو پہلے نہیں کر کے سوتی تھی, تو وضو بھی اس نیت سے کیا کہ فرشتہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کرے گا. الحمدللہ. رات کو مجھے جب نیند نہیں آ رہی تو یہی بات میرے دماغ میں بار بار آ رہی تھی کہ ہم نے تو وہ پڑھے کہ وہ آپس میں رگڑ ہوتی ہے اور نیگیٹو اور پازیٹیو جو سیم چارجز ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے. تو پھر اب میرے دماغ میں جب یہ بات آئی نا تو میں نے شیطان کو آگے سے پھر یہ کہا کہ اگر تم سچے تو مجھے اس کا پکا ریفرنس لا کے دو کہ یہ ہوتا ہے. چارجز اس نے دیکھے جو میرے دماغ میں یہ بات آگے ڈال رہا ہے کہ نہیں اس سے ان کی رگڑ ہوتی ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے بنانے والے نے مجھے بتا دی ہے تو وہ کبھی زیادہ سچی ہے, وہ زیادہ سچی ہے. من اللہ حدیثا. الحمدللہ. اب کسی نے یہ لکھا ہے کہ فرشتے اگر اتنے پاورفل ہیں تو ان کا وسیلہ کیوں نہیں بنایا جاتا. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ملے تو اس کو پکڑے اور ہم اللہ تک پہنچے اور خود کچھ نہ کریں, فرشتوں کے کام ہمارے کام آ جائیں. دیکھیں مشرکین مکہ نے یہی تو کیا تھا, انہوں نے فرشتوں کو بنایا خدا کی بیٹیاں اور ان کو بنا لیا وسیلہ. تو جب وسیلہ کے لیے اتنے سارے کام موجود ہیں تو پھر ضرور ہم نے کسی اور کو پکڑنا ہے. وہ بس ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, وہ کام کریں جس سے وہ ہمارے لیے استغفار کریں, تو یہی وسیلہ ہے. آگے پڑھ لیتے ہیں.